میں 10 سال گھوما ہوں گوروں کے ملکوں میں سمجھنے کے لیے کہ انہوں نے کیا کیا کہ ان کے پاس پیسہ آ گیا. مجھ کو یقین کریں خدا گواہ کچھ نظر نہیں آیا سوائے اس کے کہ انہوں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا یا کم کر دیا, اور یہ جو وقت کی پابندی ہے نا یہ شروع کر دی. دنیا خان اکیڈمی ایجاد کر چکی ہے, ہمیں اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. دنیا ایڈیکس ایجاد کر چکی ہے, ہارورڈ, MIT, آکسفورڈ, کیمبرج سے اچھی ایجوکیشن تو آپ نہیں دے سکتے نا. کہاں سے لائیں گے پروفیسر؟ وہ علم فری مل رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ ہم قبول نہیں کریں گے. کیوں قبول نہیں کریں گے؟ بس کا کیا مطلب ہے؟ بس ہمارے ملک میں نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا اس کا کوئی جواب نہیں. آپ بدتمیزی کر رہے ہیں, آپ کلاس سے باہر چلے جائیں. میرے نزدیک پاکستان ایک خواہ مخواہ غریب ملک ہے. ایسے ملک میں ہم رہتے ہیں جس میں ہر چیز ہے, انٹرنیٹ بہترین, لوگ بہترین, پانی بہترین. آپ گلگت بلتستان چلے جائیں, وہاں رو رہے ہیں بجلی نہیں ہے, برابر میں نالا بہہ رہا ہے. کہہ رہے ہیں پانی نہیں ہے, برابر میں نالا بہہ رہا ہے. اب میں سر ہی پکڑ سکتا ہوں اور کیا کہوں, یار پانی ہے نا, اس پہ موٹر لگا دو, پانی کی بجلی بن جائے گی, فری میں بجلی بن جائے گی. کیوں نہیں بناتے؟ میں پاکستان میں ٹریول کرتا ہوں سندھ سے لے کے اوپر تک, گاڑی میں مجھے زمین نظر آتی ہے خالی, پانی بہ رہا ہوتا ہے فارغ, انسان بیٹھے ہوتے ہیں ویلے, اور لوگ کہتے ہیں کام نہیں ہے. تو اس کو خامہ خواہ میں غریب نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ میرا تعلق ایک کمیونٹی سے ہے جس کو دہلی پنجابی سوداگران دہلی کہتے ہیں, اور اس کمیونٹی کے اندر بچوں کو بہت کم عمر میں شاگردی میں بٹھا دیا جاتا ہے, جس طرح سے چنیوٹ برادری اور میمن برادری کو بھی بٹھا دیا جاتا ہے. ہم جب چھوٹے تھے اسکول جاتے تھے تو کلاس میں ربڑ بیچتے تھے, اسٹیشنری بیچتے تھے عید کے اوپر, ادھر سے خریدا اور ادھر بیچ دیتے تھے. اسی طریقے سے میں اپنے ابا کی انگلی پکڑ کے ہر ہفتے والے دن جب چھٹی ہوتی تھی تو دکان جایا کرتا تھا, وہاں بیٹھ کے سارا دن دیکھتا تھا کہ کس طرح کام ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے. تو جب گھر پہ کمپیوٹر آیا تو جن سے کمپیوٹر خریدا گیا وہ صاحب تھے روشن علی پنجوانی, اور ان کی دکان کا نام تھا مائکرو کٹ. پھر جو شاگردی کا جو کانسیپٹ تھا, گرمیوں کی چھٹی ہوئی تو ہمارے ابا نے ہم کو وہاں جمع کرا دیا کہ آپ کے پاس میرا بچہ بیٹھا کرے گا. صبح مجھے وہ گھر سے لینے آتے تھے, شام کو گھر سے چھوڑ کے جاتے تھے, کھانا بھی کھلاتے تھے. صبح سے شام تک میں ان کی دکان پہ بیٹھا رہتا, جو وہ کام بولتے تھے میں کرتا تھا. اس کے اندر گیمز ڈیلنگ, کسٹمر ڈیلنگ, ہر قسم کی چیزیں جو ہیں. میں 13 سال کا ایک لڑکا وہاں پر جس طرح سے چھوٹا ایک مکینک کے پاس بیٹھا ہوتا ہے, اس طرح یہ چھوٹا کمپیوٹر کی دکان پہ بیٹھا کرتا. کمپیوٹر ٹھیک ہو رہے ہوتے تھے, چیزیں ہو رہی ہوتی تھی, وہاں میری گپیں لگتی رہتی تھی. وہ مجھے چھیڑتے رہتے تھے, بچہ بیٹھا ہوا, اسے مجھے کام کراتے تھے. مجھے کام کرنے سے کوئی پرابلم نہیں تھی, میں کرتا رہتا تھا. جب آپ کو کوئی چیز بنا لیتے ہیں تو آپ کو پھر سکسیس کرنا مزہ آ جاتا ہے. پھر میں نے کہا اچھا بھائی میں تو یہ بنا لیا, میں اور بھی چیز, میں نے فیکس موڈم بنایا ہے. فیکس موڈم نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں, موڈم ہوتا تھا 300 باڈ پر سیکنڈ, بٹ پر سیکنڈ سے بھی چھوٹا باڈ پر سیکنڈ کا موڈم. یعنی آپ نے ہیلو لکھا تو 3 منٹ بعد پہنچے گا. اب ہم تو ہے واٹس ایپ پہ فون کر رہے ہوتے ہیں, یہ تو ممکن ہی نہیں تھا. وہ بنایا, پھر ایک اور ڈیوائس فاسٹ لوڈنگ کارٹریج بنائی, پھر ڈولفن ڈاز بنائی, بناتے شروع ہو گئے. اب تو جی طاقت آ گئی جی سب کرنا. 10th میں پہنچ گئے یا 9th میں ہی تھے تو کمپیوٹر کلینک والوں نے کہا کہ ہمیں امریکہ کا ویزا ہو گیا, ہم کمپنی بیچ کے جا رہے ہیں, آپ لے لیں. میں نے کہا میں 10th کا بچہ ہوں, میں کہاں سے, میرے پاس 50,000 روپے کی کمپنی, میں 50,000 روپے میرے پاس کہاں سے آئیں گے. اس وقت کرایہ پوری آفس کا 2,000 روپے مہینہ ہوتا تھا. تو آپ امیجن کر لیں کہ 50,000 آج کے شاید 50 لاکھ روپے ہوں گے. تو انہوں نے کہا ایک کام کرو, یہ تم کمپیوٹر ٹھیک کرنا, 5,000 روپے ہمیں دینا, 5,000 روپے کا کرایہ بھرنا, خرچے دینا, تم کما لو گے. میں نے کہا بھائی میں جو کمپیوٹر ٹھیک کرنا بھی نہیں آتا, میں کہاں سے کمپیوٹر ٹھیک, کہ نہیں کوئی بات نہیں ہم سکھا دیں گے. جی میں نے پہلی کمپنی اپنی خرید لی. کمپیوٹر کیسے ٹھیک کرتے ہیں, انگلی لگا کے دیکھو گرم کیا ہو رہا ہے, جو چیز گرم ہو رہی ہے اس کو نکالو, دوسری لگا دو, ٹھیک ہو جائے گا. اچھا بھی چلو یہ بھی ٹرائی کرتے ہیں. تو وہ کرنا شروع کیا تو ٹھیک ہو جاتے تھے کمپیوٹر. 200 روپے ہم فیس چارج کرتے تھے ٹھیک کرنے کے. میری زندگی کا جو سب سے بڑا ڈرائیونگ فورس ہے نا, وہ لوگ کہتے ہیں جی یہ تھا وہ تھا, میں کہتا ہوں میری زندگی کا ڈرائیونگ فورس بورڈم تھا. میں بور ہوتا تھا, یار کیا کروں, اپنے آپ سے لڑائی کروں, کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں ہے, ٹی وی ہوتا نہیں ہے, کیا کروں. میں بورڈم ختم کرنے کے لیے کام پہ کام, کام پہ کام, کام پہ کام کرتا چلا گیا. میرے خیال میں 36 تک پہنچتے پہنچتے میں نے کوئی 5 ملکوں میں بزنس کھول لیے تھے. پاکستان کا پہلا کال سینٹر کا لائسنس بھی ہم نے ایشو کروایا تھا. تو میں گھومتا رہا. میں انجینئر نہیں ہوں, میں نے پڑھائی نہیں کری, میں نے میٹرک کے بعد زندگی میں ایک دن کالج نہیں گیا. تو مجھ کو یہ معلوم ہے کہ اگر ایک آدمی کام کر سکتا ہے تو دوسرا آدمی بھی کر سکتا ہے. اور میں دنیا کی پہلی کمپنی بن گیا جس نے ایک سروس دی جس پہ آپ کال امریکہ میں کریں, گھنٹی پاکستان میں. اس کی $70,000 پر میگا بائٹ بینڈ وتھ کی پرائس ہوتی ہے, $70,000 1 میگا بائٹ کی. اس پہ ہم نے ٹیلی فون کی سروس بیچتے تھے امریکہ میں.
کہ جی آپ اللیگل کام کرتے ہیں. میں کہا جی یہ لائسنس ہے, 9 مہینے لگا کے ہم نے بنایا ہے, اس کو کال سینٹر کا لائسنس کہتے ہیں, یہ ہمارے پاس ہے اس لیے ہم یہ سروس کر رہے ہیں. کیونکہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی, ہمارے بندے اٹھا کے لے گئے. 1996 میں ای میل کی سروس بیچا کرتا تھا برین نیٹ کے لیے. اب انڈیا اور اسرائیل کا نام دیکھ کے مجھے ویسی تب چڑھ گئی کہ یار اسرائیل اور انڈیا دونوں ہی ہیں, پاکستان کا نام کیوں نہیں ہے. میں ایک بہت ہی زیادہ پیٹریوٹک پاکستانی ہوں بھی, تھا بھی, اور کیونکہ میری والدہ بہت زیادہ پیٹریوٹک تھیں اور ہیں الحمدللہ, ان کی وجہ سے میں بہت زیادہ پیٹریوٹک تھا. انہوں نے مجھے سکھایا کہ امریکہ میں کمپنی بنائی جا سکتی ہے, احفاظ بھائی ان کا نام ہے, اور انہوں نے مجھے اب کمپنی بنائی. کمپنی کے پریزیڈنٹ وہ تھے, وائس پریزیڈنٹ میں بڑا خوش ہوں, میری کمپنی $200 میں امریکہ میں بن گئی ہے, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. دفتر بھی ان کا تھا, میں ان کو کرایہ دیتا تھا, ٹیلی فون کی لائن لگوائی ان کے دفتر میں, اپنا الگ کمپنی بنائی. سپر ٹیکنالوجیز نیو یارک ہماری کمپنی بن گئی. میں امریکہ نہیں گیا ہوں ابھی تک. امریکہ بچپن میں گیا تھا, اس کے بعد سے میں امریکہ نہیں گیا, میری کمپنی امریکہ میں بن گئی. سارے گھر والے جو میری پھپھیاں وغیرہ ہیں وہ سب سمجھتے تھے کہ یہ بندہ تو بیکار ہے, یہ تو گھر پہ بیٹھا رہتا ہے, یہ تو دکان جاتا ہی نہیں ہے, تو یہ تو بچہ فارغ ہو گیا. کووڈ کے اندر لوگوں نے گھر سے بیٹھ کے کام کرنا شروع کیا. میں کووڈ سے 30 سال پہلے گھر سے بیٹھ کے کام کر رہا ہوں. الاؤڈ نہیں تھا کہ پرسنل کمپیوٹر پاکستان میں بغیر اجازت کے گورنمنٹ کے آئے گا. تو ہمارے ہاں کمپیوٹر کی اڈاپشن بہت دیر سے ہوئی, نمبر 1. نمبر 2, ہمارے ملک میں جو بڑے جو PhDs تک تھے ان کے ہاتھ میں بھی کبھی کمپیوٹرز نہیں آئے. انہوں نے کمپیوٹرز سے بہت دیر میں ان کی دوستی ہوئی, جبکہ یورپ کے اندر, انگلینڈ کے اندر جو پڑھنے گئے وہ 60s کے اندر پنچ کارڈ کے اوپر کمپیوٹر سے ان کا ایکسپیرینس شروع ہو گیا کہ پہلا جو خوف تھا کمپیوٹرز کا وہ انہوں نے اپنے اندر سے نکال دیا. جبکہ ہمارے اندر یہ جو فوبیا ہے کمپیوٹرز کا, ڈیوائسز کا, سوشل میڈیا کا, ٹیکنالوجی کا, آج تک موجود ہے. آپ اس لیے نہ پڑھیں کہ آپ کو ایک کاغذ کا ٹکڑا چاہیے, آپ اس لیے پڑھیں کہ آپ کو علم سے محبت ہے. ہمارے سوشل پرابلمس بہت سارے ہیں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ. ایجوکیشن جب 120 سال پہلے جو کرنٹ ایجوکیشن سسٹم ہے وہ امپلیمنٹ ہوا, جو اسکول سسٹم امپلیمنٹ ہوا, میتھس ایجوکیشن امپلیمنٹ ہوئی, تو وہ انڈسٹریل ایج کے لیے ڈیزائن کی گئی تھی. وہاں پر لوگوں کو نوکر بنانا ضروری تھا, ان کو ایک خاص ڈبے میں ڈالنا ضروری تھا. آج کے دور کے اندر سوچنے والوں کی ضرورت زیادہ ہے, کولیبریٹر کی ضرورت زیادہ ہے, جو مل کر کام کر سکیں. اسکول میں سکھایا جاتا ہے کہ آپ ادھر نہیں دیکھیں گے, ریئل لائف میں بتایا جاتا ہے آپ ادھر دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں, ادھر دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں, پھر آپ کام کریں. تو وہ سکھایا ہی نہیں ہم نے کہ اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ مل کے کیسے کریں. ہم تو یوں کر رہے ہیں ہوم ورک, ہم یوں کر رہے ہیں ہوم ورک. یہ جو چیز مس ہو گئی ایجوکیشن کے اندر, یہ ہے ایکچوئل پرابلم ان ایجوکیشن. مجھے ایجوکیشن سے کوئی پرابلم نہیں ہے. میں جب پہلی دفعہ فلوریڈا گیا اسکول, جس کے اسکول کے ساتھ میں نے پارٹنرشپ کری, تو میں نے دیکھا کہ 9th کلاس کے بچوں کے پاس ٹی وی لگا ہوا ہے, اور وہ بچے اپنا اخبار نکالتے ہیں, اور وہ بچے ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے ہیں, اور روزانہ صبح 1 گھنٹے کی بچے براڈ کاسٹ بنا کے پورے اسکول میں ٹی وی چلاتے ہیں. میرا دل چاہا کہ اللہ میاں مجھے بچہ بنا دے, میں اسکول میں داخلہ لے لوں. یہ ہے ایجوکیشن کہ بائی ایکسپیرینس وہ سیکھ رہے تھے کہ اخبار بھی نکال رہے ہیں, بزنس بھی کر رہے ہیں, ٹی وی بھی چلا رہے ہیں. یار یہ کیسا اسکول ہے؟ یہ ہے ایجوکیشن. یہ ایجوکیشن نہیں ہے کہ بیٹا آپ نے رٹا لگا لیا, کلاس میں بتا دیا گیا کہ یہ سوال یاد کر لینا اور کل ایگزام میں یہ پوچھا جائے گا. جس کا بھیجا رٹے میں اچھا ہے وہ پاس ہو گیا, جس کا بھیجا رٹے میں اچھا نہیں ہے وہ فیل ہو گیا.